السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیں بھائی، اگر آپ کا بچہ پرانی قاعدے میں ہی 2 سال لگا رہا ہے تو پھر یہ کسی کی غلطی نہیں ہے، غلطی آپ کی اور میری ہے۔ آپ کا بچہ تو پیدا ہوا ہے 20ویں صدی میں، اور 20ویں صدی کا 1/4 بھی گزر چکا ہے، اور ہم ان کو پڑھا رہے ہیں بھائی 19ویں صدی والے طریقے کے مطابق۔ تو بچہ تو ٹائم ضائع کرے گا یا نہیں کرے گا؟ کیونکہ 20ویں صدی کے جو بچے ہیں وہ بڑے انٹیلیجنٹ اور بڑے ذہین ہیں، تو اگر ان کو 20ویں صدی کے طریقے اور جدید طریقے سے پڑھایا جائے تو بچہ 1 مہینے میں نورانی قاعدہ ختم کر سکتا ہے۔ وہ کیسے؟ وہ سارا طریقہ ہم آپ کو ابھی بتائیں گے کہ اس کو نورانی قاعدہ کیسے پڑھانا ہے۔ پہلے صفحے کی دیکھیں کہ پہلے صفحے میں تو کوئی مشکل نہیں ہے، بچہ 5 دن میں، 10 دن میں، 1 مہینے میں کیا کر لیتا ہے؟ یاد کر لیتا ہے۔ مسئلہ آتا ہے دوسرے صفحے کا، جو حروف کو تو وہ پہچان لیتا ہے، جیسے لام یہاں لکھا ہوا ہے، ادھر بھی ویسے لکھا ہوا ہے، اس کو تو وہ پہچان لے گا، الف کو بھی پہچان لے گا، لیکن آگے یہ والے جو حروف ہیں، یہ حروف ہیں، یہ حروف ہیں، وہ پریشان ہو جاتا ہے بیچارہ۔ تو ابھی ہم آپ کو ایسا طریقہ بتائیں گے کہ آپ اپنے بچے کو سامنے بٹھائیں تو گارنٹی کے ساتھ انشاءاللہ گارنٹی کے ساتھ 1 مہینے میں، 2 مہینے میں آپ کا بچہ پورا نورانی قاعدہ ختم کر سکتا ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، جب بچہ پہلا صفحہ مکمل کر لے، حروف تہجی والا جو صفحہ ہے وہ مکمل کر لے، تو جب ہم اگلے صفحے پہ اس کو پڑھائیں گے تو اس کے پڑھانے کا طریقہ یہ ہوگا کہ ہم اس کے سامنے یہ حروف رکھیں گے اور ان حروف کی جو آگے مختلف شکلیں دی ہوئی ہیں اس کو وہ بتائیں گے۔ مثال کے طور پر جیسے یہ پہلا حرف ہے الف، اب اگر الف اکیلا لکھا ہوگا تو اسی شیپ میں ہوگا جیسے یہاں لکھا ہوا ہے، اور اگر الف کسی ورڈ کے آخر میں آتا ہے، دوسرے ورڈ کے ساتھ آتا ہے اور آخر میں آتا ہے، یعنی کسی ورڈ، 2 ورڈ ہے، 2 ورڈ کا لفظ ہے، تو پہلے کوئی اور لفظ ہے، آگے اس کے ساتھ الف ہے، تو الف کی شکل کیا ہو جائے گی؟ چینج ہو جائے گی۔ دیکھیں جیسے یہاں پر دیکھیں لام کے ساتھ یہ الف ہے، تھوڑا سا مل تو رہا ہے لیکن شیپ صحیح طرح سمجھ نہیں آ رہی۔ یہاں پر بھی دیکھیں یہ الف ہے، یہاں پر اور شکل ہے۔ با کے ساتھ جب الف آیا تو دیکھیں اور شکل بن گئی، یہاں پر لام کے ساتھ الف ہے تو اور شکل بن گئی، ادھر بھی اور شکل ہے۔ تو جب الف دوسرے ورڈ کے ساتھ مل کے آتا ہے تو اس کی شکل کیا ہو جاتی ہے؟ چینج ہو جاتی ہے، وہ کوئی اور ورڈ نہیں ہوتا۔ اب لام کی شکلیں دیکھیں، لام اگر اکیلا لکھا ہوتا ہے تو اسی شکل میں ہوتا ہے جیسے یہاں پر لکھا ہوا ہے۔ اگر لام دوسرے ورڈ کے ساتھ مل کے آتا ہے، الف کے ساتھ اور لام اکٹھے آتے ہیں تو پھر یہ لام کی شکل ہے، یہ بھی لام ہے، یہ بھی لام ہے، یہ بھی لام ہے۔ اگر ہا کے ساتھ لام آتا ہے، یعنی لام پہلے ہے اور ہا بعد میں ہے، تو یہ دیکھیں، یہ دیکھیں، یہ اور اس میں دیکھیں کتنا فرق ہے، یہ لام ہے اور یہ ہا ہے، یہاں پر بھی یہ لام ہے۔ اور اگر لام درمیان میں آتا ہے، کسی ورڈ کے درمیان میں لام آتا ہے تو اس کی یہ صرف ایک لائن بن جاتی ہے۔ تو دیکھیں یہ حرف ایک ہی ہے لیکن اس کی شکلیں کیا ہو گئی ہیں؟ چینج ہو گئی ہیں۔ اگر وہ حرف آخر میں آتا ہے تو وہ شکل ہوتی ہے، درمیان میں آتا ہے یا شروع میں آتا ہے تو پھر اس کی شکل کیا ہو جاتی ہے؟ اور ہو جاتی ہے۔ تو اگر اس طرح ہم بچے کو پڑھائیں گے تو بچے کو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی، نہ ہی اس کا ٹائم ضائع ہوگا، نہ ہی بچے کو کوئی کنفیوژن وغیرہ